ابھی دے جنہوں نے مجھے اتنا زبردست پیارا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ متعارف کروایا. اور سب سے بڑی بات ہے مجھے تو بلکہ ڈبل تھینکس کہنا چاہیے کیونکہ فیمیل کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی پروفیشن نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے کرو, کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں آپ کو باہر سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جیسے جاب آپ کرتے ہو یا کوئی اور کام کرتے ہو تو آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. اس میں گھر بیٹھے آپ کو 100% ریئل سسٹم اگر مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے. تو اس میں سب سے پہلا کام تو ہمیں یہی ہے کہ ہم نے ٹیم بنانی ہے, ہم نے ورک کرنا ہے. اس میں کام ہی ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ٹیم بنانی ہے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ شان بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو لوگ جن کا مائک آن ہے ان کو میوٹ آل پہ کلک کر دیں. لاسٹ پہ دیکھیں بائیں آپ کے پاس نشان آ رہا ہوگا میوٹ آل. تو یہ جس پروفیشن کا آپ حصہ بنے ہوئے ہیں یہ کوئی عام سا پروفیشن نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کا جدید ترین پروفیشن ہے. لوگ اس کو ایز اے پروفیشن کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک جیسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ایڈوکیٹس ہیں, ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک پروفیشن ہے. لوگوں نے اس کو کیریئر کے طور پہ لیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ٹیم ورک کرنا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ ہم جس طرح کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جس میں ہم ترقی کر سکیں. ورنہ عام جس سارے آلموسٹ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں نا لوگ زیادہ. اب یہ دیکھیں جو جس فیملی سے ہم کبھی بھی اپر کلاس میں نہیں آ سکتے. یہی ہے نا کہ گھر کا کچن ہی چلے گا, ضروریات ہی اپنی پوری ہوں گی, لیکن ہم نے ڈریمز اگر پورے کرنے ہیں تو وہ جاب سے یا کوئی اور ورک جو بھی آپ کر رہے ہیں پروفیشن, اس سے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں جس کیٹیگری میں ہم لوگ آتے ہیں اس میں اس سے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے بڑا کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے. یہی ایک پروفیشن ہے جو ہمارے جیسے زیرو کو ہیرو بنا سکتی ہے, جس میں ہم لوگ ڈریمز اپنے پورے کر سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں. پیسہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ سارے ڈریمز پورے کر لیں گے جو آپ کے پاس ڈریم ہے, گھر لینا, گاڑی لینا. اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے بڑے ڈریمز ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو 5, 10, 20 ہزار کمانے کے لیے آتے ہیں, وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جو یہاں پہ کروڑوں کمانے کے لیے آتے ہیں, اپنے ڈریمز پورے کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کامیاب ہوں گے. اور اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ڈریمز بڑے کریں, پھر آپ اس کے بعد مستقل مزاجی دکھائیں, پھر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سسٹم دکھائیں, ملیں. اس میں سب سے بڑی بات میں یہ کہتی ہوں کہ نو کو برداشت نہیں کرتے ہم لوگ. جیسے ہی ہم نے کسی کو گائیڈ کیا, جیسے ہی ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈنگ کی, ہمارے سے بہت سے لوگ ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں, جو یہ شیئرنگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, میرے خیال میں ان لوگوں کی تو لوگ لازمی ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. جو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان سے کس نے رابطہ کرنا ہے, کسی نے بھی نہیں. جو لوگ کوئی شیئرنگ کرتے ہیں انہی سے رابطہ ہوتا ہے, انہی سے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. اب اس میں جو سب سے پہلی بات ہے نا کہ وہ اگر پوچھتے ہیں آپ گائیڈ نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اچھا آپ یہ کام کر رہے ہیں, کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہم لوگ یہ کیا ہوتی ہے کہ نو, ہمیں اس ٹائم نا نو ہوتی ہے اس ٹائم, تو ہم لوگ نا اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے. اب مجھے یہ بتائیں, کرکٹ کا کھیل ہے, اس میں بندہ آؤٹ ہوتا ہے نا تو وہ گراؤنڈ سے باہر چلا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ فورسز ایسا سسٹم ہے جس میں آپ آپ نے آؤٹ نہیں ہونا, سمجھ لیں اس میں باہر نہیں جا سکتے آپ پلیٹ فارم سے. یہ تو نہیں ہوتا کہ اچھا آپ کے ساتھ جوائننگ کوئی نہیں ہوئی, آپ کو نو ہوئی ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہو رہا تو کیا آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ آپ نے آئی ڈی اوپن کر لی تو یہ لائف کے لیے آپ کی آئی ڈی اوپن ہو گئی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جوائن نہیں ہو رہا تو آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی, مین کہ آپ یہاں سے آؤٹ نہیں ہو سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کھڑے رہیں گے تو سمجھ لیں اسی میں آپ نے چھکا بھی لگانا ہے, چوکا بھی لگانا ہے. تو یہ صرف اسی سسٹم سے حوالے سے ہی ہے کہ اگر یہاں پہ سٹے کریں گے, لگے رہیں گے, تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ یہاں پہ رہ کے جو ہے نا چوکے چھکے آپ نے یہاں پہ رہ کے لگانے. اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ یہ آپ کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, جو آپ سوچو گے نا وہی ہوگا. اب ایک ٹیچر ہے نا, اس نے کلاس میں بیٹھے بچے کو کہا اچھا آپ اپنی آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی تو کہتی ہے چلو تم سوچو کہ تمہیں گرین کلر نظر آ رہا ہے. اس کو کہا کہ سوچو تمہیں گرین کلر نظر آ رہا ہے. اب اس نے سوچا, جیسے ہی آنکھیں, کہتی ہے اب آنکھیں کھولو. اس نے آنکھیں کھولی تو کہتی ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہتا ہے گرین کلر نظر آ رہا ہے. حالانکہ سامنے کوئی کلر نہیں تھا, کوئی رنگ گرین کلر تھا ہی نہیں. کیا کہ اس نے آنکھیں بند کر کے اس کے مائنڈ میں لے کر آئی کہ آپ سوچو کہ آپ گرین کلر نظر آ رہا ہے, تو اس کو گرین کلر ہی نظر آنا ہو گیا. تو یہ ہماری کامیابی ناکامی بھی جو ہے یہ ہماری سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے.
لیکن ہم لوگوں نے یہ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر لی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ ہماری کامیابی ناکامی کا جو نا یہ فیصلہ کریں گے، لیکن نہیں، یہ آپ نے ڈیسیژن آپ نے خود لینا ہے. آپ نے جیسا سوچو گے، جیسا گمان کرو گے، ویسا ہی آپ کو ملے گا. تو اس لیے آپ نے مثبت گمان کرنا ہے، پازیٹیو گمان کرنا ہے. جب آپ مثبت، آپ کا سوچ ہی پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں تو جس کی سوچ پازیٹیو ہے وہی یہاں پہ جو ہے نا یہ کامیاب ہوگا، نیگیٹو والا کبھی نہیں، جو نیگیٹو ہی سوچتا رہے گا. تو جیسے انسان ماحول میں رہتا ہے نا، جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے بالکل ویسے ہی ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم اتنا بڑا پروفیشن رہے ہیں، اتنا بڑا سسٹم ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کن لوگوں میں جو نیگیٹو ہیں، جو نیگیٹو ہیں. اب کیا کرتے ہیں، وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں اچھا یہ نیگیٹو اس نے بات کی ہے، فورسز کے متعلق نیگیٹو کر دی، اچھا وہ فلاں بھائی جوائن ہوا، اچھا وہ اس کو نہیں کچھ، اچھا فلاں، اچھا ہم لوگ نا یہ نیگیٹو لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی نیگیٹو کو فالو کرتے ہیں وہاں سے ہماری ناکامی بھی جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم جو آپ کو پازیٹیو کارڈ ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ کر سکتے ہو، آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہو، کیوں نہ ہم ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں جو کہ ہمیں زندگی کی امید دلائیں. اب آپ سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں نا یہ فورسز کے حوالے سے بھی، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو فورسز کے حوالے سے نیگیٹو کرتے ہیں. اچھا وہ فلاں نے بھی جوائن کی تھی، اچھا اس میں کیا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں آتا. اس طرح ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اس میں جوائن ہے، کام کریں، ہم ایک نئے آنے والے بندے کی بات سن کے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں اس کا فورسز کا، آپ نے پھر اسے کیا سمجھانی ہے فورسز، جب آپ اس کی باتیں سن کے جو ہے نا یہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرتا بھی ہے تو آپ کا جو بلیو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کا بلیو جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. ان لوگوں کی باتوں کو فالو نہیں کرنا جو آپ کو نا امیدی کی آپ کے ساتھ باتیں کریں، جو آپ کو ڈسہارٹ کرنے والی باتیں کریں، نا امیدی کی باتیں کریں. آپ کو فورسز کا لیڈر ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. 100 میں سے 90% لوگ وہ لیو کر کے جاتے ہیں جن کو فورسز پہ فخر ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں اگر آپ کو فورسز کا لیڈر جوائن کرنے پہ فخر نہیں ہے نا تو آپ چھوڑ دیں فورسز. اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں کبھی بھی آپ کے ڈریمز نہیں پورے ہو سکتے. پہلے آپ کو اپنا فورسز کا لیڈر ہونے پہ، آپ کو اس کا ممبر ہونے پہ آپ کو پہلے فخر ہونا چاہیے. جب آپ چلیں تو آپ کو اپنے آپ پہ فخر ہو، لوگوں میں اٹھے بیٹھے تو آپ کو فخر ہو، ہاں جی میں فورسز کر رہا ہوں، ہاں جی میں فورسز کر رہا ہوں. جب آپ کو یہ لگنا ہے وہ میں یہ کیسے بتاؤں گا، یا اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں میں جا کے بیٹھوں گا یا کیا کروں گا، وہ کہیں گے کہ جی یہ فورسز کر رہے ہیں آپ، یہ فورسز کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کا فخر ہونا چاہیے. آپ کو اپنے آپ پہ فخر ہونا چاہیے کہ جی میں فورسز کر رہا ہوں. آج یہ ہے نا میں اگر اس میں لگی ہوئی ہے نا مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ مجھے ذیشان بھائی نے جو ہے نا یہ سسٹم دکھایا. میں تو کہتی اتنا زبردست، اتنا کمال کا انہوں نے مجھے سسٹم دکھایا. تو اس لیے پہلے آپ فخر کریں فورسز کے اوپر کہ جی آپ لیڈر ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپلائی کرتے ہیں تو کیا وہ ان کو نو ہو جاتی، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے آپ کو جاب نہیں دینی، تو کیا وہ اپنی ڈگریز پھاڑ دیتے ہیں، وہ اپنی ڈگریز پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں جی یہ کیا میں نے پڑھ لیا، یہ کیا ہوا مجھے جاب ہی نہیں مل رہی. تو اسی طرح ٹائمز بھی اگر آپ نے جوائن کی ہے تو یہ فورسز بھی اگر آپ نے جوائن کی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ فورسز میں بھی آپ نے نو کو برداشت کرنا ہے، لگے رہنا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے گا ایک وقت آئے گا کہ آپ پہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ پیک ٹائم آئے گا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا واٹس ایپ کا گروپ بنائیں. ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے گروپ میں جو ہے نا وہ جیسے پوسٹنگ وغیرہ جو کوئی بھی ایک اچھی سی پوسٹ بنا کے وہ لگائیں، اس میں گروپ کا لنک دیں، اپنا واٹس ایپ کا نمبر دیں. اس کے بعد اس کو آپ جب بھی فری ٹائم میں ہوتے ہیں جیسے ہی آپ موبائل کو پکڑتے ہیں آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آپ اس میں فیس بک میں جائیں، وہاں پہ گروپس ہیں، اتنے گروپس ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کسی بھی ٹاپک کو آپ اسٹوڈنٹس کے گروپس کو آپ اوپن کر لیں، اتنے آپ کو گروپس ملیں گے. اور ایسے ہیں کہ ایک ایک پک کے نیچے اتنے لوگوں نے کمنٹ کیے تھے. تو اب ان کو لائک کریں، رپلائی کریں. میں تو کہتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی رپلائی نہیں کرتا. میں نے جب بھی میں نے یقین کرے یہ کیا نا کہ یہ اپلوڈنگ کی ہے اسی ٹائم مجھے جو ہے نا لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اسی ٹائم. میں کہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ ممبرس کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے لوگ جو ہے نا یہ کانٹیکٹ نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کہ لوگ کیوں کیسے نہیں کانٹیکٹ کرتے؟ سب سے بڑی بات ہے ہم لوگ شیئرنگ کرتے ہی نہیں ہیں.
जो लोग कहते हैं ना, जो लीडर्स आपको कहते हैं कि जी टीम में से जी हमारे से जो है ना लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे, वो शेयरिंग करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं शेयरिंग करते। अगर करते हैं तो फिर बहुत कम शेयरिंग करते हैं, बहुत कम शेयरिंग। अगर उनसे नहीं कोई कांटेक्ट कर रहा या कर रहे हैं तो ज्वाइन नहीं हो रहे, तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी शेयरिंग जो है ना ये ज्यादा बढ़ा दें। जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी इंस्टाग्राम पे करें, जितने भी वैसे टिकटॉक पे करें, जिधर भी आपकी आईडी बनी हुई है आपको वहां पे फोर्सेज ही नजर आनी चाहिए। और जैसे ही लोग देखेंगे कि ये वाकई ये तो बिल्कुल बंदा पागल हो चुका हुआ है फोर्सेज के पीछे, इसमें कुछ ना कुछ तो है जो इतना ज्यादा है कि जो ये बंदा जो है ना ये कब से लगा हुआ है। आज मैं बताऊं कि आज मेरे साथ ना एक सिस्टर थी, उसने कांटेक्ट किया और कितने 2.5 माह बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया। 2.5 माह पहले मैंने उसको कहा था तो वो नहीं हुई, लेकिन मैंने उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ था। डेली उसको जो है ना कोई अच्छी बोनस आता है या कुछ भी है तो उसको सेंड कर देती थी फोर्सेज के बोर्ड, सबको ब्रॉडकास्ट में एक को करो तो सबको जाते। अब वो देखो कि आज 2.5 माह बाद उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहती है कि मैंने इसमें जो है ना ये ज्वाइनिंग करनी है। अब एक और भाई है, वो भी एफबी पे आए थे, उसको भी मैंने किसी बहुत यानी कि पेंडिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा लोग हैं। हम लोग पेंडिंग लिस्ट को ना यानी कि समझ रहे माइंड से निकाल ही देते हैं, अच्छा इस बंदे ने नो कर दिया तो ये बंदा ज्वाइन नहीं होगा। दोबारा वही लोग आपके साथ ज्वाइन होने हैं, जो लोग पेंडिंग में आप कर रहे हैं ना, जो आज आपको नो कर रहे, इन्हीं लोगों ने आपको ज्वाइन 10 दिन बाद भी होंगे, 20 दिन बाद भी होंगे, 1 महीने बाद भी होंगे। आज अभी ना ये ज्वाइनिंग, जैसे ये मीटिंग नुमान भाई टाइम दे रहे थे ना, तो मैं एक भाई था वो मुझसे ना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनवा रहा था, उसने भी मुझसे 1.5 माह बाद जाके कांटेक्ट किया और वो कह रहा था कि अभी जो है ना अभी मुझे बताएं, तो उसको मैं साथ साथ वो ट्रस्ट वॉलेट पे ना अकाउंट बनवा रही थी। तो क्या है कि सिर्फ क्या है कि मैं लगी हुई हूँ ना, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, मैंने स्टे किया हुआ, तो आज वही लोग जो है ना ये राब्ता कर रहे हैं। अगर मैं शुरू में मुझे भी नो हुई, अभी भी नो होती है, अब मैं अगर स्किप कर जाती, छोड़ जाती इसको, अब उन लोगों ने तो ज्वाइन होना ही होना है, अब वो किसी और के साथ जाके ज्वाइन हो जाते। अगर मैं यहाँ पे खड़ी ना होती तो वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाते। तो इसलिए आपका स्टे करना, आपका जो ये है ना सिस्टम में खड़े रहना जो है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये है कि अगर कहते हैं ना कि अगर स्लो भी चलेंगे तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। कुछ लोग फास्ट भी चले जाते हैं, कुछ स्लो भी जाते हैं, कुछ जो है ना जो तो बिल्कुल स्टे किया हुआ बिल्कुल खड़े हैं, तो उन्होंने कहाँ जाना, अगर वो चल ही नहीं रहे, बिल्कुल चलते ही नहीं है, तो फिर उन्होंने कहाँ कामयाब होना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना इस सिस्टम से बड़ा मेरे ख्याल में कोई सिस्टम नहीं है। आप सबसे पहले तो अपने आप को बिलीव दिलवाएं कि इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं है, फिर आप किसी और को बिलीव दे सकते हैं। जब आपका अपना बिलीव स्ट्रांग नहीं होगा, आपको अपने इसके फख्र नहीं होगा, फोर्सेज के लीडर होने पे फख्र नहीं होगा, तो मुझे बताएं आप किस तरह किसी और को जो है ना ये बिलीव दिलवा सकते हैं, किसी और को ज्वाइन कैसे दिलवा। अगले बंदे ने आना है तो वो सिर्फ आपके बिलीव पे आना है, आपके बिलीव पे जितना आपका बिलीव स्ट्रांग होगा उतने। कहते नहीं कि एक जगह पे बारिश जो है ना नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, अब क्या सिस्टम था वहां पे कि सारे लोग कहते हैं कि जी दुआ, एक ऐसी जगह वहां पे जाके ना हम दुआ करते हैं, दुआ करें ना तो बारिश हो जाएगी। अब क्या हुआ कि वो सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, तो एक बच्चा जो था ना वो अम्ब्रेला लेके आ गया, छतरी उसने पकड़ी हुई। अब सारे कहते हैं ये अब बारिश का तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है, तो बारिश का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है, तो तुम ये कहां से जो है ना ये लेके आ गए। तो अब उसने क्या किया, वो कहता कि मुझे बिलीव है, वो कहता मुझे बिलीव है, मुझे यकीन है तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये है कि बारिश जो है ना ये होगी, मुझे यकीन है आप सारे दुआ मांगेंगे, अल्लाह की जात कबूल करेगी और अल्लाह की जात ने ना बारिश दिलवा देनी, आप सारे भीगते हुए घर जाएंगे। और मैं अम्ब्रेला इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि बारिश हो और मैं घर भीगता हुआ ना जाऊं। ये बिलीव होना चाहिए आपका भी, उस बच्चे की तरह आपका भी बिलीव होगा। जब आपका भी इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा तो इंशाल्लाह आप भी इसमें कामयाब होंगे। बाकी इसमें मैं कहती हूँ कि जिशान भाई को भी जो है ना थोड़ा टाइम देते हैं, वो भी ना थोड़ा सा आपको गाइड करे। तो ये मेरे बच्चे हैं, जरा मैं उन्हें देख लूं।